حسین منی و انا من الحسین جز رسالت امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت کا یہ جشن، اور اتنی ساری اہم باتیں اس وقت میرے سامنے ہیں کہ میری خود سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ ایک مختصر سے وقت میں ان تمام باتوں کو کیسے آپ تک پہنچایا جائے۔ بس سرکار سید الشہداء ہی سے توسل کرتے ہوئے میں بات شروع کر رہا ہوں۔ البتہ امام بارگاہ علی رضا شارجہ کے مومنین کرام کے لیے میں کوئی نیا شخص تو ہوں نہیں۔ آپ حضرات کو میرا انداز تو معلوم ہے، اور چاہے وہ جشن ہی کا موقع کیوں نہ ہو، لیکن ایک ایسا موقع ہوتا ہے کہ جب ہمیں ان تمام تر خوشیوں کے ساتھ وہ خوشیاں جو اکیلے ہم نہیں منا رہے، اس وقت ساری کائنات خوشی کے عالم میں، یعنی ایک ایسا منظر کائنات میں بن گیا کہ دور و دراز جزیرے میں اللہ کی ناراضگی کے ساتھ پڑا ہوا فرشتہ قطرس بھی یہ مناظر دیکھ کے سمجھ گیا کہ یقیناً آج کوئی انتہائی اہم خوشی کا موقع ہے۔ زمین و آسمان، چاند و سورج، ہوائیں اور فضائیں، انسانی آبادیوں کے علاوہ، یہ لفظ میں نے جان بوجھ کے کہا، انسانی آبادیوں کے علاوہ حوران جنت، غلمان بہشت، خود جنت خوشی کے جس عالم میں ہیں، اس میں ہمیں پھر ایک پیغام دیا گیا کہ ان تمام کی خوشی اور صاحبان ایمان کی خوشی میں ایک فرق ہوتا ہے کہ مومن خوشی کے اس موقع پر یہ دیکھتا ہے کہ جس امام معصوم کی ولادت کی ہم خوشی منا رہے ہیں، ہمارا کوئی عمل اس امام معصوم کو تکلیف پہنچانے کا سبب نہ بن جائے، تو جو میرا ایک طریقہ کار ہے اس کی وضاحت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، وقت ہی ضائع ہوگا۔ لیکن میں بات شروع کر رہا ہوں سورہ الرحمن کی ان آیتوں سے، جس کے بارے میں مجھے یقین کامل ہے کہ جس مناسبت سے آج کا یہ جشن منایا جا رہا، اس حوالے سے بھی یہ آیتیں آپ نے بارہا سماعت فرمائی ہوں گی۔ لیکن اپنے اصل موضوع پر آنے کے لیے بطور تمہید انہی آیتوں کا ترجمہ اور اس کی وہ مختصر تفسیر جو ہر مومن اور مومنہ جانتا بھی ہے۔ البتہ یہ ایک الگ بات ہے کہ جو آیت ہمارے اور آپ کے لیے آج اتنی واضح، امام معصوم کے زمانے میں اسی آیت نے بعض لوگوں کو اتنا پریشان کر دیا کہ وہ امام معصوم کے پاس ایک سوال لے کے جاتے۔ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ آیتیں جو میں نے تلاوت کی ہیں یہ سورہ رحمان کی، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہ سورہ رحمان کی آیتیں، اور سورہ رحمان مکی سورہ، یعنی یہ سورہ مکے میں نازل ہوا، اور مکے کا مطلب کیا ہوا ہے کہ ابھی مولائے متقیان کی شادی بھی نہیں ہوئی۔ اب یہ سورہ رحمان، اچھا اب یہ سورہ ایک طرح سے جوڑی دار سورہ ہے اپنے بعد والے سورہ واقعہ کا۔ سورہ رحمان میں پروردگار اپنی اتنی نعمتوں کا تذکرہ کر رہا ہے، اور ایسی ایسی نعمتیں کہ خود خدا یہ کہہ رہا ہے کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو میری کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ایک نعمت، دو نعمت، چار نعمت، 10 نعمت نہیں ہے، اتنی نعمتیں کہ خدا نے کہا کہ جب کوئی انسان جھٹلانے پر آ جاتا ہے
تو ہر چیز کو جھٹلانے لگتا ہے، لیکن کہاں تک وہ جھٹلائے گا؟ اب راوی کے ذہن میں سوال یہ پیدا ہوا، امام معصوم کے زمانے میں زندگی گزارنے والے کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوا، وہ خدمت امام میں آتا اور آنے کے بعد یہ سوال کرتا ہے کہ مولا، اللہ نے اپنی ساری نعمتیں اس سورے میں بیان کی، ساری سے مطلب یہ کہ بہت ساری اہم نعمتیں، اس میں وہ نعمتیں بھی ہیں جس کا تعلق دنیا سے ہے، سورج، چاند، ہوائیں، وہ بھی ہے جس کا تعلق آخرت سے ہے، جنت کی نعمتیں۔ لیکن عجیب بات یہ کہ جو کائنات کی سب سے بڑی نعمت ہے، نہ دنیا کی کوئی نعمت اس کا مقابلہ کر سکتی ہے، نہ آخرت کی کوئی نعمت اس کا مقابلہ کر سکتی، اسی کو اللہ چھوڑ گیا، نظر انداز کر گیا، اسی کا ذکر نہیں کیا۔ ساری نعمتوں کا یا اہم نعمتوں کا ذکر ہے، اور اہم ترین نعمت، سب سے بڑی نعمت، اور اسی کا تذکرہ اس سورے میں نہیں ہو رہا۔ اچھا، ہم اور آپ اگر خود بیٹھ کر فیصلہ کریں کہ کون سی نعمت چھوٹی ہے، کون سی نعمت بڑی، تو ہمارا فیصلہ غلط ہوگا۔ ہم اور آپ اپنے حساب سے دیکھیں، لیکن جب خدا خود اعلان کرے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج میں تمہیں وہ نعمت دے رہا ہوں، وہ نعمت عطا کر رہا ہوں کہ جس کے بعد اب نعمتیں تمام ہو گئی، اب اس سے بڑی کوئی نعمت ہے ہی نہیں جو تمہیں دی جائے۔ کامن سینس بھی یہی کہتی ہے اور طریقہ بھی یہی ہوتا کہ جب کسی کو دیا جاتا ہے تو سب سے آخر میں سب سے بڑی چیز عطا کی جاتی۔ جب خود خدا کہہ رہا کہ سب سے بڑی نعمت یہ اعلان غدیر ہے، ہم اور آپ بیٹھ کے فیصلہ نہیں کر رہے، ہمارا اور آپ کا فیصلہ غلط ہوگا، کیونکہ ایک آدمی جو مثلا فاقوں کا شکار ہے، اس کی نگاہ میں تو تھوڑے سے درہم و دینار بہت بڑی اس کے لیے اس وقت نعمت، اور ایک آدمی اگر بیماری میں مبتلا ہے تو اس کی نگاہ میں تو اس کی صحت اس وقت بہت بڑی نعمت ہے، اور جس کو اولاد نہیں ملتی ہے اس کی نگاہ میں تو اس کو اولاد بہت بڑی نعمت ہے۔ ہر آدمی کی سچویشن دوسرے سے الگ ہوتی، ہر ایک کے سرکمسٹانسز دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں، اپنے حساب سے ہر آدمی طے کرتا ہے، لیکن جب رب العالمین یہ طے کر دے کہ سب سے بڑی نعمت کیا ہے، تو اس کے آگے تو اب بحث کی اور غور و فکر کی بھی گنجائش نہیں۔ تو اب راوی کو یہی پریشانی کہ وہ بھی قرآن ہے جس میں اتممت علیکم نعمتی کہا گیا، اور یہ بھی قرآن ہے جس میں سورہ رحمان میں اتنی نعمتیں بتائیں اور کہا تو کذبان تو کذبان تو کذبان، کس کس کو جھٹلاؤ گے، کون کون سی نعمت کا انکار کرو گے؟ تو راوی نے یہی جا کے کہا کہ فرزند رسول، جو اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے اس کا تذکرہ تو اللہ نے سورہ رحمان میں کیا ہی نہیں، اسے چھوٹی چھوٹی نعمتوں کا ذکر کر دیا۔ تو امام معصوم نے مسکرا کے کہا کہ تجھے کس نے بتایا کہ سورہ رحمان میں ہمارا ذکر نہیں؟ کہا فرزند رسول، سورہ رحمان مختصر سورہ ہے، وہ سورہ بقرہ کی طرح سے اتنا لمبا سورہ نہیں، اور میں بھی عرب، یہ الفاظ میرے ہیں، مفہوم روایت کا ہے کہ میں بھی عربی جانتا ہوں، کہ پورا سورہ پڑھ دوں گا، کہاں ہے اس میں تذکرہ؟ امام نے کہا پڑھ سورہ، تلاوت کر۔ اس نے سورہ شروع کیا، بالکل شروع ہی میں تو آیت ہے، جیسے ہی پہنچا مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان۔ امام نے کہا رک جا، یہ کون سی آیت ہے؟ کیا سمجھ رہا ہے اس سے؟ مرج البحرین، ہم نے جاری کیے ہیں دو دریا، یلتقیان جو مل جاتے ہیں، لیکن بینہما برزخن، ان کے بیچ میں ایک پردہ ہے جو ان کو شروع میں نہیں ملنے دیتا، ایک پردہ ہے جس کی وجہ سے دونوں الگ الگ، لیکن جب یہ مل جاتے ہیں تو یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان، تو ان دریاؤں کے ملنے کے نتیجے میں لؤلؤ اور مرجان خارج ہوتے ہیں، سامنے آتے ہیں، ظاہر ہوتے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
امام نے فرمایا کہ یہ جو آیتیں ابھی تو نے تلاوت کی ہیں، اسے تو کیا مطلب نکال رہا؟ کون سے دو دریا ہیں جنہیں پروردگار نے اس طرح جاری کیا کہ اس کے بیچ میں ایک رکاوٹ بھی ہے اور پھر وہ ملتے بھی ہیں تو اس سے لولو اور مرجان نکلتے ہیں؟ عجب! عام لوگ جن کے سامنے اہل بیت کی یہ علوم نہیں، یہ تفسیر نہیں، انہوں نے جب یہ آیت ویسے ہی پڑھی ڈکشنری کی مدد سے، تو اب یہ ڈھونڈنے نکلے کہ دنیا میں کون کون سی ایسی جگہیں جہاں پہ یہ دو دریا ہمیں ملتے نظر آتے ہیں، اور ہر آدمی نے پھر اپنے علاقے کے حساب سے طے کیا کہاں کہاں یہ دو دریا مل رہے ہیں، گنگا جمنا سے لے کر میڈیٹرینین اور اٹلانٹک اوشین کے ملنے تک کئی جگہوں پہ لوگوں کو ایسے منظر نظر آئے، لیکن قرآن کریم نے خاصیت یہ بھی بتائی ہے کہ یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان۔ تو خیر، میں بات کو لمبا نہیں کرنا چاہتا، ایک تقریر میں مجھے آج کا پیغام اس لیے مکمل کرنا کہ یہ تو مسلسل آنے والی تقاریر میں سے ہر ایک تقریر ایک ایسی شخصیت کے بارے میں ہے کہ ایک مجلس تو چھوڑے، ایک اشرا بھی ان کا حق ادا نہیں ہو پائے گا۔ تو آج کی بات آج پوری کرنا۔ ایک مرتبہ امام نے فرمایا کون سے دریا؟ کیا تو سمجھ رہا ہے کہ یہ پانی کے دریا؟ ہم بحور الہدایہ، یہ ہدایت کے دریا ہیں جن کا تذکرہ قرآن کر رہا۔ اور اس کے بعد امام معصوم کے جو الفاظ ہیں اس کو میرے اور آپ کے الفاظ میں اگر ہم تبدیل کریں تو یہی بنے گا جو آپ کے علم میں ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ معصوم نے فرمایا کہ وہ جو دو دریا جن کا تذکرہ ہو رہا ہے، ان میں سے ایک دریا میرا دادا علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے، اور ایک میری دادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ اور ان کے بیچ میں جس پردے کا تذکرہ ہے وہ ہمارے جد کی ذات ہے، باعث تخلیق کائنات، پیغمبر اسلام۔ یہ بیچ میں وہ برزخ، وہ پردہ ہے، ایک طرف علی ہے ایک طرف فاطمہ ہے، پھر یہ ملتے ہیں تو یخرج منہما اللؤلؤ، لؤلؤ نکلتے ہیں۔ لؤلؤ تو عربی میں موتی کو کہتے ہیں۔ والمرجان، مرجان کے معنی مونگے، لیکن عبداللہ ابن عباس کی تفسیر بھی ہے اور ایک ڈکشنری میں بھی یہ معنی نکلتے ہیں کہ لؤلؤ اور مرجان دونوں کے معنی موتی۔ سبز موتی کو کہا جائے گا یا سفید موتی کو لؤلؤ کہا جائے گا، اور سرخ موتی کو مرجان کہا جائے گا۔ تو کہا کہ یہ دو موتی اس میں سے نکلتے ہیں، ایک سبز موتی ہے اور ایک سرخ موتی۔ کہا یہ ہمارے جد حسن حسین علیہم السلام۔ تو اب سورہ رحمان میں گویا بڑے حسین انداز سے پروردگار نے پنجتن کا تذکرہ کر دی۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ آیت مکے میں نازل ہوئی ہے جب علی اور فاطمہ کی شادی بھی نہیں ہوئی، لیکن ابھی سے یہ بشارت دے دی گئی کہ تمہارے سامنے حسن و حسین کی شکل میں دو ایسی موتی آئیں جو دنیا کی بھی زینت بنیں گے اور آخرت کی بھی زینت ہوں گے۔ اور بس میں آخری جملہ کہہ کر نفس موضوع پر آ جاؤں تو اب جو ترتیب آیت کی چل رہی ہے اس کے اعتبار سے یہ 3 شعبان کی تاریخ آقا حسین کے اس دنیا میں تشریف لانے ہی کی تاریخ نہیں ہے، یہ سورہ رحمان کے مکمل ہونے کی تاریخ بھی ہے۔ اس لیے کہ جب تک حسین نہیں آئے تھے سورہ رحمان کی آیتیں نامکمل ہیں۔ مرج البحرین جو دریا علی اور فاطمہ آ گئے ہمارے سامنے، برزخن اس کے درمیان کا ایک پردہ رسول کی صورت میں آ گیا۔ جب علی اور فاطمہ کی شادی ہوئی تو لؤلؤ کی شکل میں حسن مجتبیٰ بھی آ گئے، لیکن ابھی آیت انکمپلیٹ ہے، آیت مکمل ہوگی۔ والمرجان، جب یہ سرخ موتی تمہارے سامنے آئے گا تو 3 شعبان سورہ رحمان یعنی قرآن کریم کے سورے بلکہ خود قرآن کے مکمل کرنے والی تاریخ بھی۔ آج وہ شہزادہ اس دنیا میں آیا ہے جسے قرآن کریم نے سرخ موتی کہا۔ اور یہاں پر 2 ایسی باتیں عرض کر دوں جن میں سے ایک بہت مشہور ہے، لیکن اس بہت مشہور بات کا بھی ایک خاص پہلو آپ کو بتانا، اور ایک بہت کم مشہور ہے لیکن اس بہت کم مشہور بات کو بھی پہلی بات سے ملائیے تو آقا حسین کی ولادت کی تاریخ کا صحیح معنوں میں اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا۔ جو بہت مشہور بات ہے وہ یہ کہ بس ادھر حسین اس دنیا میں تشریف لائیں
سورہ رحمان کی آیت مکمل ہو رہی، سرخ موتی ہمارے سامنے آ رہا، اور بس زمین کا انداز بدلا، آسمان کا انداز بدلا، سورج و چاند کا انداز بدلا، کائنات کا انداز بدلا، ایک ایسا ماحول بنا اس کائنات میں کہ ایک دور و دراز کے جزیرے پہ جو ایک فرشتہ پطرس پڑا ہوا، فرشتہ ہے، گناہ تو نہیں کر سکتا لیکن ترک اولا ہو سکتا، کوئی ایسا جملہ، کوئی ایسا عمل جو حرام تو نہیں ہے لیکن پروردگار کی شان میں ایک ہلکی سی گستاخی مانا جا سکتا، کہ روایت یہی ہے کہ اس نے ذرا سا، پطرس نے ایک ایسا جملہ کہہ دیا تھا فرشتوں کے درمیان بیٹھ کر جس میں تھوڑا سا تکبر، غرور اور بڑائی کا اظہار تھا، اس حد تک نہیں جو حرام کی منزل پہ پہنچ جائے۔ اور یہ تو آپ کو معلوم ہے نا کہ بڑائی تو سزاوار ہے فقط ایک ذات واحد کے لیے۔ ایک فرشتے کی زبان سے ایسا جملہ پروردگار کو پسند نہ آیا، چنانچہ اس کے بالوں پر، یعنی اس کے یہی پر وغیرہ، اس سے چھین کر اس کو جزیرے میں ڈالا گیا، اور وہ ایک منظر دیکھ رہا کہ زمین سے لے کے آسمان تک ایک ماحول ہی بدلا ہوا، نور ہی نور، برکت ہی برکت۔ اور پھر نظر آئے جبرائیل، آسمان کا ہر فرشتہ جبرائیل کو تو پہچانتا ہے نا، کہ جب ملائکہ کی ایک جماعت کے ساتھ آسمان سے اتر کے زمین کی جانب آ رہے ہیں، جبرائیل جیسا سید الملائکہ، 7ویں آسمان پر بیت المعمور کے پڑوس میں رہنے والا، اور وہ آج ایک فرشتوں کی جماعت، آج فرشتوں کی ایک جماعت کو لے کے نازل ہو رہا۔ پطرس نے ایک مرتبہ آواز دے کے روکا، بھائی جبرائیل ذرا رک جاؤ۔ یہ پطرس آج جزیرے میں آیا ہے، ورنہ پہلے تو آسمان پر انہی ملائکہ کے ساتھ رہتا۔ کہاں جا رہے؟ کہا کہ سردار کائنات، حبیب رب العالمین، ختمی مرتبت، آج ان کے گھر میں اتنی بڑی خوشی ہوئی، ان کو ایک بیٹا نصیب ہوا ہے ان کی بیٹی فاطمہ کے ذریعے سے، ہم سارے ملائکہ ان کو مبارکباد دینے کے لیے جا رہے ہیں۔ پطرس نے کہا تو پھر مجھے بھی اپنے ساتھ لے کے جاؤ۔ میں بات کو مختصر کر رہا ہوں کیونکہ ایک تو واقعہ بھی بہت مشہور ہے، اور دوسرا یہ کہ بہت زیادہ وقت تمہید میں گزر جاتا۔ جبرائیل لے کے چلے، اور جس وقت جبرائیل شہر مدینہ میں خانہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا میں نازل ہوئے، تو پطرس نے کہا کہ مجھے گہوارے میں لیٹے ہوئے اس بچے یعنی حسین کے جسم سے مس کر دو، اور ادھر وہ حسین کے جسم سے مس ہوا، اس کے پر نکل آئے۔ یہ میں نے بہت مختصر کیا 4 منٹ یا 3 منٹ میں، تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں نے ایک بہت مشہور اور پرانی بات دہرا دی۔ اب اس میں ایک پیغام، جیسے ہی اسے دوبارہ بالوں پر ملے تو ایک مرتبہ وہ آسمان کی جانب تیزی کے ساتھ بلند ہونے لگا۔ جبرائیل لے کر آئے تھے، جا رہا ہے تنہا، طاقت پرواز آ چکی ہے، لیکن ایک عجیب جملہ کہتا ہوا جا رہا، من ہوا مثل انا عتیق الحسین، ارے آج اس کائنات میں کون مجھ جیسا، میں وہ ہوں جسے حسین نے آزاد کیا، انا عتیق الحسین، مجھے حسین نے آزاد کیا۔ 3 بہت چھوٹے چھوٹے جملے کہوں گا کیونکہ میں ڈر رہا ہوں، یہ پیغام بہت بڑے ہیں، میں ڈر رہا ہوں کہ تقریر بہت لمبی نہ ہو جائے۔ 3 مختصراً عرض کروں گا، 3 پیغام۔ انا عتیق الحسین، ہے کوئی مجھ جیسا جسے حسین نے آزاد کیا؟ تو اب پہلے تو آپ اندازہ کریں کیا کہنا میرے اس آقا حسین مظلوم کا، جو دنیا میں آیا تو فرشتے کو آزاد کر گیا، دنیا سے گیا تو حر کو ہمیشہ کے لیے حر بنا گیا۔ وہاں بھی وہی جملہ تھا نا، انت حر فی الدنیا والآخرہ، جب لشکر یزید کا سردار حر ابن یزید ریاحی آقا حسین کی فوج میں شامل ہوتا ہے، حسین نے کہا تو دنیا میں بھی آزاد ہے، تو آخرت میں بھی آزاد۔ جو حسین دنیا میں آیا تو پطرس کو آزادی عطا کر گیا، دنیا سے گیا تو لشکر یزید کے سردار حر ابن یزید ریاحی کو آزاد کر گیا۔ اور ان دونوں کے درمیان
ہمارے اور آپ کے لیے ساری برکتیں ہیں، نام حسین پہ کچھ مانگ کے تو دیکھو، تمہاری ہر مصیبت، تمہاری ہر پریشانی، تمہاری ہر قید، وہ اس سے آزاد ہو جاؤ۔ اب یہاں پہ جو دوسری بات مجھے عرض کرنا تھی وہ یہ کہ میرا دل چاہتا کہ میں پطرس سے یہ کہوں کہ اے پطرس، ایک طریقہ ہے صاحب عقل لوگوں کا بھی اور تجربہ رکھنے والوں کا بھی، کہ اگر کبھی ان کو کسی غلطی پر سزا ملے نا تو دوبارہ وہ غلطی نہیں کرتے، بلکہ وہ اتنی احتیاط کرتے ہیں کہ اس سے ملتی جلتی بھی کوئی غلطی نہیں کرتے۔ جو اردو کا ایک محاورہ بھی ہے نا کہ دودھ کا جلا چھاچھ بھی بھوک بھوک کے پیتا، یا سانپ کا کاٹا رسی سے بھی ڈرا کرتا۔ اے پطرس، 700 سال وہ اس جزیرے میں بغیر بال و پر کے پڑا رہا، کیوں؟ ایک ایسا جملہ کہہ گئے جس میں تھوڑا سا تکبر کا شائبہ تھا، تھوڑا غرور کا شائبہ تھا، ذرا سی اپنی بڑائی ظاہر ہو رہی تھی۔ اے پطرس، ایسا جملہ تو نے فرشتوں کے بیچ میں بیٹھ کے کہا، تب بھی تیرے اوپر عذاب خدا آیا، کم از کم تجھے سزا تو ملی نا 700 سال تک، ابھی یہ سزا معاف ہوئے 7 منٹ بھی نہیں ہوئے اور تو پھر وہی غلطی کر رہا۔ من ہوا مثلی، ہے کوئی مجھ جیسا؟ کیا اس جملے میں فخر کا اظہار نہیں ہے؟ تھوڑا سا بڑائی کا اظہار نہیں؟ تھوڑا سا تکبر کا شائبہ نظر نہیں آ رہا؟ 700 سال کی سزا بھی ختم نہیں ہوئی، حسین کی وجہ سے معاف ہوئی ہے، ورنہ تو پتہ نہیں کب تک یہ سزا رہتی، اور ابھی سزا معاف ہوئی ہے اور تو نے فوراً اس جیسا جملہ کہہ دیا۔ تو پطرس کہے گا نہیں بھائی، فرق دیکھو، اس وقت کے جملے میں اور اس وقت کے جملے میں فرق ہے۔ اس وقت میں نے فخر کیا تھا اپنے آپ پر، تو وہ تکبر تھا، وہ غرور تھا، وہ بارگاہ الہی میں جسارت تھی۔ ابھی میں نے اپنے آپ پہ فخر نہیں کیا ہے، ابھی میں نے حسین پر فخر کیا ہے۔ خالی یہ نہیں کہا مجھ جیسا کون ہے، کہا مجھ جیسا کون ہے، میں حسین کا آزاد کردہ ہوں۔ یعنی اب جو میری بڑائی ہے، اب جو میری بلندی ہے، اب جو میرا فخر ہے، وہ حسین کی وجہ سے، اپنی ذات کی وجہ سے نہیں۔ پروردگار بندہ مومن کے اپنی ذات پہ فخر کو برداشت نہ کرے، لیکن اگر کوئی حسین کے اوپر فخر کر رہا تو اس سے بڑی عبادت کیا ہوگی؟ ذرا اندازہ کرے، 700 سال جو یہ پطرس گناہ کی سزا یا ترک اولا کی سزا میں جزیرے میں پڑا رہا، تو وہاں کیا کرتا رہا؟ توبہ کرتا رہا، آنسو بہاتا رہا، سجدے کرتا رہا، تکبیریں پڑھتا رہا، استغفر اللہ کہتا رہا، خدا کو یاد کرتا رہا، جو کچھ بھی آسمان پر نماز کا طریقہ ہے وہ نمازیں ادا کرتا رہا۔ یہی تو گناہگار کیا کرتے ہیں۔ بہت ہی ڈھیٹ قسم کا گناہگار ہو تو الگ بات ہے، لیکن جو سچے دل سے نادم ہو وہ یہی تو کرتا ہے۔ 700 سال کے سجدے فائدہ نہ پہنچا سکے، 700 سال کی نمازیں فائدہ نہ پہنچا سکی، 700 سال کی تکبیر فائدہ نہ پہنچا سکی، ایک لمحے کے لیے حسین سے مس ہو جانا وہ سارے گناہوں کو معاف کرا دے، وہ ساری غلطی کو معاف کرا دے۔ میرے اس جملے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ عبادتوں کی اہمیت نہیں، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ساری عبادتیں اس وقت فائدہ دیں گی جب حسین کے ساتھ، بغیر حسین کے کسی عبادت کا فائدہ نہیں، اس کی ساری عبادتیں بیکار۔ اور اسی سے مجھے دوسرا پیغام دینا تھا۔ میں نے کہا تھا نا کہ مجھے 2 بہت اہم باتیں بتانا، ایک بہت مشہور ہے پطرس والی، اور ایک بہت کم مشہور ہے جو حسین کی ولادت کا ایک بہت اہم پیغام ہے، میں اس پہ آ رہا ہوں، لیکن پہلے پطرس کی بات پوری ہو جائے۔ اچھا، اب یہاں پر واقعہ بہت مشہور ہے، ہر شاعر، ہر قصیدہ پڑھنے والا، ہر منقبت لکھنے والا، ہر مومن، ہر چھوٹی سے چھوٹی بچوں کی مجلس میں بھی پڑھا جاتا، لیکن میں نے یہ چاہا کہ اس واقعے کے کچھ الگ پہلو آپ کے سامنے پیش کیا جائیں، تو اس کا آخری ایک پیغام، اور یہ آخری پیغام میرے اعتبار سے اس لیے بہت ضروری کہ آج کل
بہت ساری ایسی باتیں جو پہلے ہم غیروں کو یا دشمنوں کو کنوینس کرنے کے لیے دلیلیں دیا کرتے تھے، اب بہت احتیاط سے بات کر رہا ہوں، اپنے میں سے بعض لوگوں کو سمجھانا پڑتا۔ اچھا، بعض لوگوں نے اس پر ایک اعتراض کیا اس واقعے پر، وہ اعتراض تو ایک الگ اعتراض ہے کہ فرشتہ تو گناہ کر نہیں سکتا، ایک فرشتہ ترک اولا تو کر سکتا ہے نا۔ ابھی 2 ہفتے پہلے ہی آپ نے عمل ام داؤد میں شرکت کی ہوگی، کتنے انبیاء کا تذکرہ، اور ان میں سے کتنے سارے انبیاء ایسے جن کو وہ امتحان دینا پڑے، ان کی کسی غلطی کی وجہ سے، ایسی غلطی جو گناہ نہیں تھی، ترک اولا۔ تو خیر وہ تو چھوڑیں، وہ والا اعتراض تو ایسا ہے ہی نہیں کہ جس کا تذکرہ کیا جائے، مگر ایک اعتراض اور ہوتا، وہ یہ کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس روایت پر ہمیں اس لیے بھی اعتراض ہے کہ کچھ کتابوں میں فرشتے کا نام پطرس ہے، کچھ میں سلسائیل ہے۔ چلے نام کے علاوہ بھی واقعے میں بھی اختلاف ہے۔ کچھ روایتوں میں ہے کہ فرشتے نے اپنا جسم حسین کے جسم سے مس کیا جو گہوارے میں، اور کچھ میں ہے کہ نہیں، خالی اپنے جسم کو گہوارے سے مس کیا۔ تو کیا ہے اصل واقعہ؟ بس یہی تو پیغام، اصل واقعہ ہے کہ دونوں صحیح، کیونکہ یہ ایک واقعہ ہے ہی نہیں، یہ 2 الگ الگ واقعات ہیں۔ ہمارے یہاں پطرس کا واقعہ بہت مشہور ہو گیا، اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کئی واقعات ہوتے ہیں مگر کسی ایک ذات کے حوالے سے بہت مشہور ہو جاتے ہیں۔ اب جیسے کربلا کے مصائب میں کئی ایسے واقعات ہیں کہ جناب سکینہ کے نام سے مشہور ہو گئے، وہ کسی اور بچی کے تھے، لیکن فرق کیا پڑتا، واقعہ تو اپنی جگہ ثابت ہے نا۔ تو یہاں پہ ایسا نہیں ہے، یہاں پر 2 الگ الگ فرشتے، پطرس الگ تھا، سلسائل الگ تھا، دونوں کا یہاں تک تو واقعہ مشترک ہے کہ کوئی ایسی غلطی کی تھی جس کی بنا پہ اللہ نے ان کو سزا دی، اور جب جبرائیل کو آتا دیکھا تو درخواست کی کہ ہم کو لے چلو۔ جبرائیل بہت لمبا سفر طے کر کے آ رہے ہیں، راستے میں کئی جگہوں سے گزرے، اور فرشتے تو ایک دوسرے کو دیکھ بھی لیتے ہیں، پہچان بھی لیتے ہیں، دونوں کو لے کر آئے جبرائیل۔ پطرس نے اپنے جسم کو حسین کے جسم سے مس کیا، سلسائیل نے اپنے آپ کو اس گہوارے سے مس کیا جس میں حسین تھے، دونوں کو ایک جیسی برکتیں ملی۔ تو ایک فرشتہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ جی واقعہ تو ایک فرشتہ ہے تو واقعہ تو ایک ہوگا، تو یہ الگ الگ کیوں بتایا جا رہا کہ ایک روایت میں ہے کہ جسے مس کیا، ایک میں ہے گہوارہ مس کیا؟ نہیں، 2 واقعات، 2 الگ الگ فرشتے ہیں، اور یہ ہوتا بھی ہے۔ انسان جب کسی قابل احترام جگہ پہ جاتا ہے، کوئی آدمی بہت آگے پہنچ جاتا ہے، کوئی آدمی ادب اور احترام سے کچھ پہلے رک جاتا ہے۔ پطرس حسین کے جسم سے اپنے آپ کو مس کر رہا ہے، سلسائل اس گہوارے سے، وہ یہی سمجھ رہا ہے کہ بس یہ میری حد ہے، اس کے آگے نہیں بڑھنا۔ مگر یہ 2 واقعات کے ذریعے سے 2 بڑے اہم پیغام بنے۔ پہلا پیغام غیروں کے لیے بنا، دوسرا پیغام اپنوں کے لیے بنا، کیونکہ اگر خالی پطرس کا واقعہ ہوتا تو پیغام یہ بنتا کہ حسین کے جسم میں اتنی طاقت ہے، وہ برکتیں، طاقت تو میں غلط کہہ گیا، برکتیں کہ اس سے اپنے آپ کو مس کرو اور نجات پاؤ۔ لیکن پھر وہ لوگ جو ہر دور میں رہیں کہتے ہیں بس حسین کہاں، حسین ہے، بہت عظیم ہے، حسین کا جسم کیا کہنا، حسین کی عظمت کیا کہنا، لیکن یہ علم، یہ تابوت، یہ ذوالجناح، یہ آپ گہوارے کی شبیہ بنائیں، یہ آپ زری، یہ روضے، یہ گنبد، ان سب کی کیا اہمیت؟ حسین ہے تو ٹھیک ہے، حسین تو ہیں اپنی جگہ، برکتیں تو ان کی۔ اور اگر خالی دوسرا واقعہ ہوتا گہوارے سے مس کیا اور بالوں پر نکلا، تو لوگ کہتے کہ نہیں، حسین میں کوئی فضیلت نہیں، وہ تو ایک عام انسان کی طرح تھے یا ایک عام صحابی کی طرح تھے۔ وہ لکڑی جو تھی اس کی ایک خاصیت ہوگی۔ اس کے واقعات بھی ہیں تاریخ میں، لیکن میں پڑھنا نہیں چاہتا ہوں۔ یہ کہا فضیلت لکڑی کی ہے۔
وہ فلاں نبی نے وہ درخت بویا تھا تو یہ اس کی لکڑی تھی، اس لیے اس کی اتنی فضیلت۔ پروردگار نے کہا کہ نہیں، مجھے یہ بتانا کہ آ کے دیکھو میرا حسین کتنا عظیم ہے، اور یہ بھی آ کے دیکھو کہ جو جو حسین سے نسبت رکھتا ہے وہ نسبت رکھنے والی چیز بھی کتنی عظیم ہو جاتی۔ چنانچہ اگر وہ راہب حسین کے زمانے میں حسین کے وسیلے سے دعا کرتا ہے تب بھی اس کی دعا قبول ہوتی، اور آج اگر ایک مومن خالی زری پکڑ کے دعا کرتا ہے، علم پکڑ کے دعا کرتا ہے، تابوت کو مس کر کے دعا کرتا ہے، وہ بھی پوری ہوتی۔ اور راہب کا ایک واقعہ، اس پر بھی لوگ اعتراض کرتے ہیں، لیکن جس وجہ سے اعتراض کرتے ہیں وہ وجہ غلط کہ جب رسول نے کہہ دیا کہ تیری تقدیر میں نہیں ہے، تو کیا حسین رسول سے بھی بڑے ہو گئے؟ وہ بڑے اور چھوٹے کی بات نہیں ہے، لیکن سمجھانے کا موقع نہیں۔ ایک نہیں 7 بیٹے دیے، اس نے جا کے حسین سے مانگا۔ وہ فطرس کی پیروی کر رہا خود حسین، اور آج اگر کوئی حسین کی زری تھامتا ہے، اگر آج کوئی حسین کے قبر پہ موجود قبے کے نیچے دعا مانگتا ہے، آج اگر کوئی کسی مجلس میں کسی شبیہ پر ہاتھ رکھ کر اس کے وسیلے سے دعا مانگتا ہے اور دعا پوری ہوتی ہے، یہ سلسائل کی پیروی ہو رہی ہے۔ اور خدا نے دونوں پیغام دے دی، میرا حسین کتنا عظیم ہے، خود حسین سے اپنے آپ کو مس کرو، حسین تک اپنے آپ کو پہنچا دو، یا جو حسین سے نسبت رکھنے والی چیز ہے وہاں تک بھی پہنچ جاؤ، برکتیں ہی برکتیں ملیں گی۔ یہی وجہ کہ آقا حسین کی زیارت کربلا جا کے پڑھو بہت ثواب، لیکن اگر دور سے بھی آقا حسین کی زیارت پڑھو گے تو فضیلتیں اور برکتیں تمہیں ملیں گی۔ یہ بالکل ایک الگ موضوع ہے، لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں، جس دن حسین دنیا میں آئے 3 شعبان، فطرس و سلسائل کے ذریعے سے پروردگار نے 2 بہت اہم اصول ہمارے سامنے پیش کر دی، مگر یہ فطرس و سلسائل کو حسین نے ایک تحفہ دیا، اور وہ تحفہ قیامت تک کا ہے کہ جو حسین کے نام پہ مانگے گا اس کی دعا قبول۔ اگرچہ کہا تو یہ جاتا کہ حسین نے جب کربلا میں شہادت دی تو اللہ نے 3 ان سے وعدے کی، لیکن اصل میں یہ وعدے تو پہلے دن سے ہی حسین سے کیے گئے۔ امامت تیری ذریت میں ہے، شفا تیری تربت میں ہے، دعا کی قبولیت اجابت دعا تیرے قبے کے نیچے، نسبت حسین بھی۔ یہ تو ہوا حسین کی طرف سے ملنے والا وہ تحفہ جو ہمارے اور آپ کے لیے بھی، یہ خالی فطرس و سلسائل کے لیے نہیں ہے۔ آج کے جشن میں بیٹھا ہوا کوئی مومن ہے جو اپنے روزی کے لیے پریشان ہے؟ آج تو پریشان نہیں ہونا ہے، بن جاؤ سلسائل، بن جاؤ فطرس۔ آج کی مجلس سننے والا کوئی مومن ایسا ہے جو اپنی صحت کے لیے پریشان، جو اپنے جاب کے لیے پریشان، جو اپنے ویزے کے لیے پریشان، جو اپنی اولاد کے لیے پریشان، جو اپنی بیٹی کی شادیوں کے لیے پریشان، جو اپنے گھر کے جھگڑوں کے لیے پریشان؟ آج تو پریشانی کا دن نہیں، صرف اس لیے نہیں کہ آج خوشی کا دن ہے تو ہم خوشی منا رہے ہیں، آج وہ اس دنیا میں آ گئے، یہ پیغام یہ لے کے آیا کہ میں تم سب کے لیے پروردگار کا ایک تحفہ ہوں۔ لیکن یہ تو وہ تحفہ ہے جو حسین نے ہم کو دیا، مانگو میرے نام پہ، دیکھو کیا نہیں ملتا۔